80 جھنڈوں تلے تم پر حملہ کریں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج، 80 فوجیں، 10 لاکھ۔ اور مجھے حال ہی میں معلوم ہوا ہے کہ آج کل جو ایک ڈویژن ہوتا ہے وہ 12,000 کا ہوتا ہے۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو آور چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کروں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ماہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور اس سے پہلے جو میں نے جسٹ پہلے جو ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کے آیا تھا وہ مسجد اقصیٰ کے اوپر تھی کہ مسجد اقصیٰ کے جو معاملات ابھی کرنٹ ٹائم سے غزہ کے اوپر چل رہے ہیں، اسی کے اوپر جو ڈاکٹر اسرار صاحب نے جو تقریباً 25 سال پہلے یا 15 سال پہلے 20 سال پہلے جتنے بھی پریڈکشنز کی ہیں، جو پروفیسیز بتائی ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، وہ آج کے دنوں میں کرنٹ ٹائمز میں وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو اسی سلسلے میں ایک اور ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں۔ دو جو عالمی جنگ ہے، 2 ورلڈ وارز ہیں، آلریڈی جو لاسٹ سینچری گزری ہے، پچھلی صدی جو گزری ہے اس کے اندر ہو چکی ہے، اور تیسری جو ورلڈ وار ہے اس کے بارے میں جو پریڈکشنز ہیں وہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے پہلے ہی کر دی، تقریباً 15-20 سال پہلے ہی یہ پریڈکشن کر دی تھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ تو یہ ویڈیو ہے، زیادہ بڑی ویڈیو نہیں ہے، تقریباً 7 منٹ کی ویڈیو ہے۔ اس میں دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے ورلڈ وار 3 کے بارے میں کیا بتایا ہے۔ اس ویڈیو کا جو اوریجنل لنک ہے وہ میں نے اپنے ڈسکرپشن میں ڈال دیا، وہ جا کے آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں، اور ڈاکٹر اسرار صاحب کی جتنی ویڈیوز پہ ہم نے ریاکشن کیا ہے اس کا لنک بھی ہم نے ڈسکرپشن ڈال دیا، اس کو جا کے آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں۔ فردر ڈیلے کے بغیر لیٹس بگن دا ویڈیو۔ اللہ عالم، یہ ساری باتیں میں کہہ رہا ہوں میرے گمان ہے۔ کیسے ہوگا کہ اتنی بڑی طاقت ایٹمک پاورز کے مقابلے میں مسلمان دوبارہ میدان میں آ کر اور جیتتے چلے جائیں؟ میرا گمان یہ ہے، واللہ عالم، اس پورے معاملے کا سارا جو ہے ارینا جو ہے وہ ہے مڈل ایسٹ، یورپ، جس میں حدیث میں آیا ہے کہ رومی عیسائی 80 جھنڈوں تلے تم پر حملہ کریں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج، 80 فوجیں، 10 لاکھ۔ اور مجھے حال ہی میں معلوم ہوا ہے کہ آج کل جو ایک ڈویژن ہوتا ہے وہ 12,000 کا ہوتا ہے، تو 80 ڈویژنز آرمی آئے گی۔ لیکن معلوم ایسا ہوتا ہے کہ روس، چائنا، جاپان اور میرے خیال میں انڈیا بھی یہ نیوٹرل رہیں گے، نمٹ لو آپس میں، اہل کتاب نہیں ہے یہ نا۔ تو ابراہیمی قوموں کا جھگڑا ہے نا کہ فلسطین کس کا ہے، مسلمان کہتے ہیں ہمارا ہے، یہودی کہتے ہیں ہمارا، عیسائی کہتے ہیں ہمارا، تو نمٹ لو، سیٹل یور سکورز۔ لیکن کوئی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن استعمال نہ ہو، اگر وہ ہوئے تو پھر ہم میدان میں آ جائیں گے۔ میرا گمان یہ ہے کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن استعمال نہیں کر سکیں گے مغربی طاقت، نہیں کر سکیں گے، اور پھر جنگ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جیتنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ جن کو موت عزیز ہے، منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے، اور وہ مرنے کو تیار نہیں ہے۔ بیسیکلی وہ تو 40,000 فٹ کی بلندی سے دیزی کٹر پھینک سکتے ہیں، نیچے نہیں آئیں گے۔ اور جب نیچے کچھ اتنے تھے تو جو حشر کیا تھا، تو جو بات کہی تھی رمزفیلڈ نے، ویری ٹینیشیس فائٹرز، یہ افغان والے جو ہیں یہ تو چمٹ جانے والے ہیں، یہ ایسے جنگجو ہیں، ان سے جان چھڑانی مشکل ہے، جن کے لیے موت سب سے بڑی کامیابی ہے۔ شہادت مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشوت کشائی، مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے، یہ ہے میرا گمان، واللہ عالم۔ بہرحال پہلا مرحلہ کسی اجمی ملک میں جو میرے نزدیک پاکستان اور افغانستان پہ مشتمل ہوگا، خلافت کا نظام پہلے آئے گا، پھر یہاں سے فوجیں چلیں گی، حضرت مہدی کی حکومت قائم ہوگی، پھر وہ حضرت مہدی جو ہے وہ جہاد کریں گے، قتال کریں گے، اور اس قتال کے آخری مرحلے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہو جائیں گے، اور غالباً ان کے ذریعے سے پھر جتنا الیکٹرانک ان کا حساب کتاب ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا ان کی آنکھوں میں ایسی تاثیر ہوگی، جہاں تک نگاہ جائے گی یہودی پگھل جائیں گے، کوئی بہت بڑا لیزر ہوگا، اور ظاہر بات ہے کہ ان کے یہ ہتھیار جو ہے ان کا مقابلہ تو مسلمان نہیں کر سکتے، اور نہ ابھی آپ کوئی 100 برس بھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی مسلمان ملک اتنی ترقی کر سکتا ہے کہ ان کے مقابلے میں پہنچ جائے ان ہتھیاروں کے معاملے میں۔ تو یہ اصل میں جو شخص سراپا معجزہ تھا، حضرت عیسیٰ جو ہے
सरापा मौजजा, पैदाइश मौजजा, आसमान पर उठाया जाना मौजजा, खल्क़े हयात, बनाया मिट्टी का परिंदा फूंक मारी उड़ने लगा, इहयाए मौता, मुर्दा को कहा उठो कुम बिइज़्निल्लाह, उड़ गया चलने लगा, मादरदाद अंधे के आंख पर हाथ फेरी और उसको आंखें अल्लाह ने दे दी, कोढ़ी के जिस्म पर हाथ फेरा और कोढ़ साफ, इससे बड़े मौजज़े तो किसी को दिए ही नहीं गए। सरापा मौजज़ा, वही आकर आखिरी जो भी होगा मामला, उसके अंदर हजरत ईसा की मौजज़ाती शख्सियत जो है दर हकीकत वो फैसला कुन होगी। मेरे नजदीक ये है वो चीजें जिसकी बिना पर मैं समझता हूं कि हालात जो हैं जिधर जा रहे हैं, हजरत ईसा के आने के बाद दो नतीजे निकलेंगे। ईसाइयों का मजहब खत्म हो जाएगा। हदीस में आया है कि ईसा आएंगे, यकसुर सलीब व यक़्तुल खिंजीर, सलीब को तोड़ देंगे। क्या मतलब? कहां तुम सलीब उठाए फिर रहे हो, मैं सलीब दिया ही नहीं गया, ये सब तुम्हारा एक मनगढ़ंत किस्सा है, मुझे तो अल्लाह ने पहले उठा लिया था। वमा क़तलूहु वमा सलबूहु, सलीब ही पर खड़ी हुई है ईसाइयत सारी की सारी, और खिंजीर को कत्ल कर दी। खिंजीर तुमने कैसे हलाल कर लिया अपने लिए? कभी इस्लामी शरीयत के अंदर मूसा की शरीयत में हराम था, वही मूसा की शरीयत में तुम्हें देकर गया था। डोंट थिंक आई हैव कम टू डिस्ट्रॉय लॉ, ये लॉ तुम पर नाफिज रहेगा। गोया के ईसाई मजहब खत्म होकर इस्लाम में मुदखल हो जाएगा। यहूदी एक एक खत्म कर दिया जाए। यहूदी क्यों इस अंजाम के मुस्तहिक हैं? अल्लाह का पुराना कायदा चला आ रहा है, जिस कौम की तरफ किसी रसूल को भेजा, अगर कौम ने बहसियत मजमूई रसूल का इनकार किया, वो हलाक कर दी गई। कौम नूह हलाक हुई या नहीं? कौम हूद, आद, बेशक हलाक हुई या नहीं? कौम समूद, जिनकी तरफ हजरत साले भेजे गए, कौम शुएब, आमूरा और सदूम की बस्तियां, आले फिरौन, यहूदियों की तरफ हजरत ईसा को रसूल बनाकर भेजा गया था, इन्होंने रद्द कर दिया। मोहम्मद रसूलुल्लाह को रद्द कर दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये उस सजा के मुस्तहिक हो चुके हैं, लेकिन वो सजा उनका रसूल ही उनको आकर देगा, इसीलिए उन्हें उठा लिया गया। एक पॉज आ गया है। मुस्तहिक तो हो गए थे उसी वक्त हजरत ईसा के जमाने में कि हलाक कर दिए जाए, लेकिन हजरत ईसा के जमाने में हजरत ईसा को उठा लिया और उनका मामला जो है वो मुलतवी कर दिया। जैसे किसी को फांसी की सजा तो हो जाए, लेकिन अभी एग्जीक्यूशन नहीं हुई है, एग्जीक्यूशन जो है वो डेफर हो गई। यहूदी खत्म, ईसाइयत खत्म, और ईसाई सब मुसलमानों के साथ शामिल होकर एक मिल्लत वाहिदा बन जाएंगे। फिर अगला मरहला आएगा ग्लोबलाइजेशन का, हजरत मसीह के हाथों होगा वो, पूरी दुनिया में वो इस्लाम का निजाम कायम। चले भाई, यहाँ पर वीडियो एंड हो गई है, और जो एंड ऑफ टाइम्स हैं, जो क़यामत के मामलात हैं, जो हज़रत ईसा आएंगे आखिरी टाइम पे, ज़्यादातर ये वीडियो उसके ऊपर थी। और जो खिलाफत की बात है जो इन्होंने प्रेडिक्शन की पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरफ से, तो ये अगर हम देख पाएँ कि पिछले 2-3 सालों में जो ये अफगानिस्तान में एक बड़ी पेशरफ्त हुई है, जो USA की हुकूमत ख़त्म हुई है और जो तालिबान की हुकूमत कायम हुई है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि क्या पता यही वो खिलाफत हो जो फ्यूचर में जाकर के इस अंजाम तक पहुँचे। खैर सारी बातें प्रेडिक्शंस के ऊपर हैं, गैब का इल्म तो अल्लाह ताला को ही है। उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह मामला बेहतर हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।